السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ناظرین کرام کو خوش آمدید کہتے ہیں اس شہر ٹرانسمیشن میں جس کا نام ہے نعت کا سلطان۔ یہاں پر نوجوان آوازیں آ رہی ہیں اور اپنے انداز میں ہر نعت خواں ہر نعت کو مدحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ ججز کے پینل میں موجود ہیں ہمارے قابل احترام ججز۔ سب سے پہلے میں تعارف کرواتا چلوں، ہمارے پہلے جج حافظ حکیم مرغوب احمد حمدانی صاحب، آپ صدارتی ایوارڈ یافتہ نعت خوانی میں ہیں۔ آپ کے ساتھ ہمارے دوسرے جج قابل احترام جناب سید محمد باقر زیدی صاحب، آپ شاعر اور ادیب ہیں اور شاعر رسول و آل رسول کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے تیسرے جج جناب صاحبزادہ حسنین مظہری صاحب، آپ بھی نعت گو شاعر اور ادیب ہیں اور ایک نوجوان آواز پاکستان کی سرزمین پہ جانے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ناظرین کرام اس ٹرانسمیشن میں سیرت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں ہمارے مہمان جناب منیر حسین دگل صاحب، آپ میرے پاس ہی بیٹھے ہیں، بائی پروفیشن آپ بینکر ہیں اور یہاں پر سیرت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے سب سے پہلے کنٹیسٹنٹ محمد بلال اکبر جن کا تعلق لاہور سے ہے یہاں پر موجود ہیں۔ آئیے سنتے ہیں نذرانہ عقیدت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں، قافلہ سالار کے ساتھ ہم سوئے حشر، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ سبحان اللہ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم بھی مظہر سے سنیں گے کوئی نعت رنگین، ہم بھی سنیں گے کوئی نعت
گر ملاقات ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ شاعر دربار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے. سبحان اللہ سبحان جی اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز سے محمد بلال اکبر لاہور سے ان کا تعلق ہے اور یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے. چلتے ہیں کمنٹس جانتے ہیں ججز سے. مرغوب حمدانی صاحب آپ سے ہم شروع کریں گے. جی بسم اللہ. ماشاء اللہ کلام بھی بڑا اچھا، پرانے بزرگوں کا کلام، حافظ ماشاء مظہر الدین صاحب کے بڑا راول پنڈی کے یہ شاعر تھے، اچھا ماشاء بڑے اللہ. اچھے شاعر تھے ان کے. جی ہم نے بھی اپنے جوانی کے دور میں پڑھے ہوئے ان کے کلام، سبحان اللہ. تو اور بھی ان کے بڑے اچھے کلام ہیں. لیکن بچے نے بڑی اچھی سلیکشن کی ہے. صحیح. لیکن یہ بیچ میں سانس لے رہا تھا، قافلہ سالار الگ کر رہا تھا کہ ساتھ الگ کر رہا تھا، صحیح اور محبت کو بھی محبت پڑھا اس نے ایک دو دفعہ. ٹھیک بالکل صحیح. یہ تو طیبہ کی محبت کا تھا نا، صحیح. زبانی پیش سے بچا ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو صرف اپنے سر لا کی سبق نہ لیا کرو، تلفظ کا بھی کسی استاد سے سبق لیا کرو. صحیح. کوئی ایسا استاد ہو اپنے، چاہے اسکول کے استاد ہوں، کالج کے استاد ہوں، ان سے لے لو، یا جو اردو کے جو اساتذہ ہیں سینئر جی لاہور جی. میں بڑے بڑے، پتہ آپ کو لاہور تو بھرا ہوا نعت خانوں سے، جی ماشاء تو اللہ. کسی سے بھی آپ سبق لے سکتے ہیں ان سے. جب مقابلہ لڑنا ہو محفل میں، جیسے مرضی پڑھو وہاں چلتا ہے سب کچھ. صحیح بالکل صحیح. اور کون سے نعت آپ نے کیونکہ جوانی میں ان کے پڑھے، ہاں جی، کوئی ایک آدھا نعت اور ذکر کریں گے استاد کا؟ ایک کلام وہ چھوڑ دیا ہوا، مجھے اس کا شعر نہیں یاد لیکن مطلب اس کا یاد ہے. جی 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 بسم اللہ. جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے، جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے میری آواز وہاں پہنچی صبا سے، میری آواز وہاں پہنچی صبا سے، پہلے جب لیا نام نبی. اس کی ریڈیو پاکستان کے دور میں پڑی تھی جب جی، ٹی ماشاء وی اللہ. بھی نہیں تھا. صحیح. تو وہاں پہ خان صاحب نے پوچھا جی یہ طرز آپ نے کہاں سے لگائی؟ صحیح صحیح. میں نے کہا بھی ہم نے نہیں لگائی، یہ کسی غزل کی، غالباً غلام علی صاحب کی تھی یا پتہ نہیں کس کی غزل کی طرز تھی. تو اسی غزل کے اوپر کمپوزیشن ہوگی. ہاں جی، بس اس وقت صحیح. اسٹوڈنٹ لائف تھی نا، میں اسٹوڈنٹ لائف تھی نا اس جی وقت. جی جی جی. پھر ہمارے بزرگ سید منظور الکونین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ماشاء اللہ. انہوں نے جب پہلی مرتبہ لاہور میں، ہماری ہم اس وقت چھوٹی عمر کے تھے نا، تو ہمارے سینئر، انہوں نے جب یہ کلام سنا تو ان کو بڑا سرور آیا. فرسٹ ٹائم ملاقات ہوئی یہاں پہ، کل پاکستان محفل نعت ہوئی تھی فورٹ اسٹریٹ کے پاس. صحیح. ہمارے ایک بزرگ تھے سید شریف الدین نیّر سہروردی، کیا اچھے شاعر. انہوں نے محفل منعقد کی تھی وہاں سے. والد صاحب نے تو بعد میں مسجد وزیر خان میں کل پاکستان شروع کی تھی، لیکن پہلی محفل وہاں ہوئی تھی. صحیح. کونین صاحب نے جب سنا تو آدم چشتی صاحب کے ایک شاگرد تھے اشرف چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے شاگردوں میں. جی جی جی. ان کو لے کے اگلے دن ہمارے گھر آئے
کہتے یہ نعت مجھے نوٹ کراؤ ذرا. جی پھر کنان صاحب نے اپنی ریکارڈنگ میں وہاں پنڈی میں کرائی تھی. بہت خوب. ان کو بھی مزہ آیا تھا, سینئر آدمی تھے, ان کو مزہ آیا تھا. جی ماشاءاللہ, جس طرح سے مطلع بیان کیا انہوں نے, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دعا جو کبھی رد نہیں ہوتی وہ درود پاک ہے, اور ہمیشہ دعا کرنے سے پہلے اور بعد میں درود پڑھ لیا کریں, کیونکہ دو درودوں کے درمیان جو دعا ہے اول اور قبل کیونکہ قابل قبول ہے اور وہ رد نہیں ہوگی, تو یہ بیچ میں جو چیز آ جائے یہ بھی قبول ہو جاتی ہے. تو اسی لیے تاکید ہے علماء کی طرف سے بھی, بزرگان کی طرف سے, کہ کوئی بھی دعا کرنی ہے اس سے پہلے بھی درود پڑھ لیں اور بعد بھی درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چلتے ہیں زیدی صاحب کی جانب انتخاب کلام کے حوالے سے گفتگو کریں گے. بلال اکبر نے انتخاب کلام کے حوالے سے تو بالکل ہی میں یہ کہوں گا کہ حافظ مظہر الدین مظہر صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بہت بڑے شاعر, ہمارے نعت کا ایک بڑا معتبر حوالہ. اس کے علاوہ انہوں نے غزل بھی کہی ہے. جی بلکہ مجھے ایک بات ایک وہ یاد آ رہا ہے کہ یہ میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن, یہ نغمہ بھی جو ہے یہ مظہر الدین مظہر صاحب کے جو ہے سے نکلا ہے. تقریباً 10 کے قریب آپ کی تصانیف ہیں, جس میں سے 7 جو ہیں وہ نعتیہ اشعار کے اوپر جو ہے نا وہ مشتمل ہے. اور یہ بلال نے بھی یہ جو نعت آج منتخب کی ہے یہ آپ کی کتاب میزاب سے لی گئی ہے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. تو بڑا اچھا اس نے پڑھا, اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے حشر کا جو لفظ ہے اس نے تھوڑا سا کمزور پڑھا. یہ نہیں کہوں گا کہ غلط پڑھا, لیکن تھوڑا سا جو حشر کو اس نے تھوڑا سا میرے خیال میں کمزور پڑا. باقی یہ جیسے ابھی ہمدانی صاحب فرما رہے تھے, لفظ محبت جو ہے یہ زیادہ تر جو ہے نا یہ میم پر پیش کے ساتھ اتنا استعمال ہوا ہے کہ وہ اب لوگ اس کا جو درست تلفظ ہے اردو تلفظ اس کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. صحیح. ورنہ اگر ہم لغات میں جاتے ہیں نا تو وہاں پر جو ہے نا وہ میم پر ظفر ہے, یعنی محبت ہے. لیکن چونکہ وہ اتنا تواتر کے ساتھ اتنا بار بار وہ چیز آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ غلط العام ہو جانا کسی چیز تو وہ ہو چکی ہے. صحیح. وہ کانوں کو بھی جو ہے وہ زیادہ وہ چیز جو ہے نا وہ آڈ نہیں لگتی. لیکن بہرحال جو لغت کہتی ہے اس میں یہ ہے کہ میم پر جو ہے نا وہ زبر ہے. تو اس کا تلفظ ٹھیک ہے, لیکن ہمارے یہاں کیونکہ فارسی اور عربی بھی ہے اور بولی جاتی ہے تو وہاں پہ کیونکہ لفظ جو ہے نا وہ میم پیش کے ساتھ ہوگی, لیکن اردو کی اپنی ایک لغت ہے اور بعض چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہوئی ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ کچھ الفاظ اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ جو کثرت استعمال سے وہ پھر اپنا ایک الگ سے ایک تلفظ جو ہے نا اس کا بن جاتا ہے, وہ پھر عام لوگوں میں پھر وہی چیز جو ہے نا وہ استعمال جو ہے نا وہ ہوتی ہے. تو خیر انتخاب کے حوالے سے تو خیر میں بلال کو بہت ہی زبردست جو ہے وہ یہ نعت جو ہے یہ اس کا بلکہ ایک اور شعر ہے کہ رہ گئے منزل سدرا پہ پہنچ کر جبریل, چل نہیں سکتا فرشتہ تیری رفتار کے ساتھ. تو یہ بھی بڑا مطلب کہ جو ہے وہ مشہور تھا اور تلفظ بھی اس کا بڑا ٹھیک تھا اور اس نے ڈیلیور بھی بہت اچھا کیا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. چل نہیں سکتا تیری رفتار, فرشتہ تیری رفتار کے ساتھ. اور کیا خوبصورت انداز میں, یعنی منظر کشی بھی ہو گئی اور بات بھی پہنچ گئی. بہت خوبصورت انداز. جی مظہری صاحب آپ کی طرف آئیں گے, اور بچے نے جو پڑھا کیسا لگا؟ یہ غالباً مجھے یاد پڑتا ہے یہ مالکاؤنس میں اس کی کمپوزیشن ہے. جی مالکاؤنس میں ہے نا. جی جی یہ سر ہے, نام ہے اس کا. بہت مشکل ہے یہ اس کا نبھا کرنا, لیکن انہوں نے بہت باحسن طریق اس کا نبھا کیا. اس کا انترا کہا, انترے کے جتنے مقامات ہیں وہ کہے, اس کے بعد اس کے وسط میں جو چیزیں تھیں وہ بھی انہوں نے مکمل کہیں. بس ان کی چند چیزیں جو ہیں وہ ان کی اصلاح کے لیے وہ میں عرض کروں. ہم سوئے حشر کی طرف, سوئے حشر ترکیب ہے نا. اول تو آپ نے آخر بھی اس سے کیا, یعنی اختتام پر بھی اس کو پڑھا, آغاز میں بھی آپ نے اس کو علیحدہ کر دیا اور اختتام پر بھی علیحدہ کر دیا. ٹھیک ہے, یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے, آئندہ نہیں کرنا. یہ مرکب اضافی ہے اور اس کو نہیں توڑتے. کوئی بھی مرکب ہے نا, وہ توصیفی ہے, اضافی ہے, کوئی بھی ہے, اس کو نہیں توڑتے. یہ حسن جاتا رہتا ہے چیزوں کو پڑھنے کا. پھر آپ نے پڑھا ہم سوئے حشر لفظ ہے نا اس کی, ہم سوئے حشر, یعنی اگر میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں تو یہ یوں ہوگا
ہم سوئے حشر چلیں گے، سبحان اللہ. ہم سوئے حشر چلیں گے. ٹھیک مقصود میں نے یہ پڑھی نہیں لیکن صرف سمجھانا مقصود ہے چیزوں کو. جی حشر چلیں گے. پھر آپ نے کہا قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. تو قافلہ سالار یہ بھی توڑ دیا آپ نے، اس کو بھی اکٹھا پڑھنا تھا. ٹھیک ہے. اور کے ساتھ جیسا کہ ہمدانی صاحب فرما رہے تھے، اسی طریقے سے جیسے عربی میں ہم دیکھتے ہیں، یہ تلاوت کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جتنے بھی وقوف ہیں وہ تو ہیں، لیکن اس کے آیات کے پس منظر میں جو ترجمہ چل رہا ہوتا ہے، مضمون جہاں ختم ہوتا ہے وہاں وقف کرنا. یہ تو بہتر علی بھائی جانتے ہیں ان چیزوں کو، کہ یعنی مضمون بھی ختم ہو رہا ہو، بات ادھوری نہ رہ رہی ہو، وہاں وقف نہیں کرتے ہیں غالباً. یہ بالکل ایسے. اسی طریقے سے نعت میں بھی یہ لوازمات ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار ختم، کے ساتھ وہ دو لخت ہو گیا. قافلہ سالار اس سے پہلے آپ سانس لے لیں، یعنی مثال کے طور پہ قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. سبحان اللہ. اس طریقے سے اس کو سانس میں توڑنا نہیں ہے. پھر آپ نے ملاقات کو علیحدہ کر دیا، ملا علیحدہ پڑا اور قات کو علیحدہ کر دیا. ان چیزوں کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. لیکن آواز نے بہت شاد کیا ہے مجھے. اتنی توانا آواز ہے، خوبصورت آواز، توانا آواز، اوپر کا ٹیپ بھی، نیچے بھی، وسط بھی، بہترین خوبصورت آواز. بس یہ جو تلفظ کی غلطیاں ہیں نا، ان پر توجہ کی ضرورت ہے. باقی تو آپ خوبصورت پڑھا ماشاء. اچھا، اگر آپ موافق ہوں اور ہم بلال سے کہیں کہ جو تصحیح آپ نے بھی کی ہے، ہاں جی، کہ مرکب کو نہیں توڑنا، اس طرح سے پڑھ پائیں گے آپ؟ جی بسم اللہ کوشش کریں. میں نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ ذہن نشین ہو گئی. ہاں وہی ہم سوئے حشر کو حشر پڑھنا ہے، پھر سوئے حشر کو نہیں توڑنا، ملاقات کو نہیں توڑنا، قافلہ سالار کو اکٹھا پڑھنا ہے. یہ کوشش قافلہ سالار کے ساتھ اس کو ملانا ہے یہاں پہ، تاکہ نا نفس مضمون بھی سمجھ آ جائے، مصرع پورا ہو جائے. صحیح. یہ ہم سوئے وہی جو ہے وہ آواز وہی، یعنی اسے کیا کہتے ہیں، خرج وہی جس ہو، طرح پہلے پڑھے تھے خرج وہی ہو. جی. ہم سوئے حشر چلیں گے، واہ سبحان اللہ. شہ ابرار کے ساتھ. سانس کا مسئلہ ہے نا، اگر سانس نہیں لیتے ہیں، ان مساروں کو دو لخت نہیں کرتے ہیں، تو یہ اپنا سر مکمل نہیں کر یہ پائیں آپ کو گے، کرنا پڑے گا. نہیں کر پائیں گے. ہاں جی، ساری بات ہے. اب کچھ میں ہم سوئے حشر چلیں گے، شہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ.
طریقے سے. باقی انہوں نے بہت ہی عمدہ پڑھا ہے. یہ ذرا تھوڑی سی اسے کیا کہتے ہیں پیچیدہ غلطیاں ہیں صحیح کہ جو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سے میں اگر بتاؤں آپ کو بھائی تو وہ یہ ہے کہ اس سے حسن بڑھ جاتا ہے. ایسا نہیں کہ یہ بہت میجر اغلاط ہیں. اس سے صرف مصرے کا حسن بڑھ جاتا ہے اور ہاں نکھار آ جاتا ہے جس طریقے سے. تو حضور کی نعت ہے نا, جس طریقے سے باقی لوگ شعبہ ہے زندگی کے میں جس سے بھی وہ منسلک ہوتے ہیں اور اس کی بہتری کے لیے, نکھار کے لیے, اس میں جو ہے وہ پرفیکشن حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں, تو بجائے ان کے جن کا کوئی دنیا میں نہ قبر میں حشر میں کوئی اتنا فائدہ ہوتا ہے, تو بہتر یہ ہے کہ وہ نعت کہ جس کا آپ کو ہر زندگی کے شعبے میں فائدہ ہے اس پر زیادہ محنت کی جائے. بالکل صحیح. تو یہ آپ کی مزید بہتری کے لیے ہے. جی بہت خوبصورت پڑھا. اللہ یہ جیسے انہوں نے کہا نا مکمل کرنے کے لیے, تو آپ کو سبق دیا کہ سانس کو ذرا پہلے کھینچ لینا. جب آدھا شعر ہوتا ہے, آدھا مصرع ہوتا ہے, تو اگلے جانے سے پہلے سانس کو کھینچ کے پھر اگلے حصے میں جائیں. جی بہت پھر وہ بھی مکمل ہو جائے گا. جی بڑے ہی خوبصورت انداز سے ہمارے ججز اصلاح فرما رہے تھے محمد بلال اکبر کی, اور اسی طرح باقی بھی جتنے بھی کنٹیسٹنٹ آتے ہیں سب کی اصلاح کی جاتی ہے اور نکات جو اصلاحی ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں. ناظرین کرام, وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ملتے ہیں آپ کو ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین کرام, آپ ہمارے ساتھ ہیں پروگرام نعت کا سلطان میں. ہمارے دوسرے کنٹیسٹنٹ موجود ہیں ہمارے ساتھ, حسنین شوکت فریدی الحسینی اوکاڑا سے تشریف لائے ہیں. آئیے سنتے ہیں نذرانہ عقیدت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے غلام حشر میں. یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے, دیکھو تو یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے, دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے قافلے چلے غلام حشر میں. نصیر کے سوا کون ہے, رسول نصیر کے سوا کون ہے, رسول
بخشوان پہ آئے تو بخشوا کے چلے غلام حشر میں. جی ماشاءاللہ جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. یہ تھے حسنین شوکت فریدی الحسینی اوکاڑا سے. چلتے ہیں اپنے ججز کی جانب اور جانتے ہیں کمنٹس. جی حکیم مرغوب احمد حمدانی صاحب. جی ماشاءاللہ کلام پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا نا, جی پیر میر علی شاہ صاحب کے بعض لوگ پوتا کہتے ہیں, بعض پڑ پوتا کہتے ہیں. صحیح ان کی اولاد میں سے ہے نا, بڑا اللہ نے ان کو نوازا. ان کا کلام کی سلیکشن کی, بچے کی آواز بھی بڑی اچھی, پڑھا بھی بہت اچھا, لیکن کہیں گے تلفظ میں ذرا کمی بیشی آ رہی تھی. صحیح جیسے وہی چھوڑنے والا کام تھوڑا سا بیچ میں سے لفظ آ کر پیچھے ہو جاتے تھے. اس طرح صحیح بڑا اچھی آواز تھی ذرا, اور عمر کے ساتھ ساتھ آپ کو تجربہ ہوگا, استادوں سے سبق لیں گے. مقابلے میں ذرا سختی ہوتی ہے نا, ویسے سختی نہیں ہوتی نا. صحیح بالکل صحیح, کیونکہ مقابلے کے اپنے اصول ہیں. جی زیدی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں انتخاب کلام کے حوالے سے. اور انتخاب کلام کے حوالے سے تو ایکسیلنٹ سلیکشن ماشاءاللہ حسنین شوکت کی, پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی صاحب کے اوپر بات کرنے کے لیے تو ہمیں ایک الگ سے ایک پورا پروگرام جو ہے نا وہ چاہیے کہ بھئی ہمہ جہت جو ہے وہ ایک ہمہ جہت شخصیت کے شاعر ہیں, ادیب ہیں, خطیب ہیں, عالم دین ہیں, صوفی ہیں, پیر ہیں. صحیح مطلب اور ان کے قلم سے کیا کیا شاہکار جو ہیں وہ غزلیں جو ہیں وہ اپنا نکلیں, اور پھر اس کے بعد نعتیں جو ہیں وہ نکلیں. جی اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے اردو کے علاوہ فارسی میں, صحیح عربی میں, سرائکی میں, پنجابی میں, ہندی میں جو ہے نا وہ شاعری کی ہے ماشاءاللہ. یعنی شاعر ہفت زبان کے نام سے جانے جاتے. صحیح سلطان الشعراء بھی جو ہے وہ صحیح وہ ان کو جو ہے نا وہ شاعر ہفت زبان. واہ ہفت زبان. تو جو ہے وہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے, لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے, تو انتخاب تو اس نے بہت, بلکہ اس میں اس نعت میں 2 مقطع کہے ہیں. صحیح پیر صاحب کہیں تو میں دوسرا مطلب پیش کرتا ہوں. دونوں پیش کر دیں. ابھی جو انہوں نے پڑھا اپنا شوکت نے کہ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا. جی یہ مائک میں پلیز. جی جی نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا, جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. کیا کمال کا یہ مقطع ہے, اور اپنے اندر کتنے ہی جو ہے نا وہ لطافت اور معنی لیے ہوئے ہیں, اور جو ہے وہ اس کے اندر مدح جناب رسالت مآب کے خزانے جو ہیں وہ جتنی بھی بات کی جائے. اور ان کا دوسرا مقطع دیکھیے, نصیر تجھ کو مبارک ہو یہ ثبات قدم, کہ اس زمین میں اکابر بھی لڑکھڑا کے چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ہے جی جی ماشاءاللہ اپنا, اور ان کا جو تلفظ تھا وہ بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھا رہا. صحیح. اور کوئی ایسی چیز میرے پاس نہیں مجھے دکھائی دے رہی کہ جو میں پرٹیکولرلی مینشن کروں. اچھا پڑھا, بہت اچھا پڑھا. بہت خوب بہت خوب, بہت شکریہ. جی مظہری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, اور ادائیگی کے حوالے سے. ان کی ادائی کے حوالے سے اگر بات کروں تو وہ میں نے کوئی ایسی واضح چیز محسوس آج نہیں کی کہ انہوں نے کوئی غلطی کی ہو. ٹھیک, بہت ہی انہوں نے خوبصورت پڑھا ہے, یہ میں نے محسوس کیا کہ غلطی سے مبرہ رہ کر. لیکن یہ ہے کہ اس سر میں جو اس کا ٹیپ ہے وہ بس انہوں نے نہیں کہا. اچھا, جو اس کی اوپر والی آواز ہے وہ شاید ان کا گلا وہاں تک نہیں جاتا یا نہیں یہ لگاتے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اپنی حدود دائرہ میں رہ کے آواز کی بہت ہی خوبصورت پڑھا ہے. وہ آپ نے یہ پہلے پڑھا ہوا ہے کلام؟ جی میں نے پڑھا ہوا ہے کلام. جب آپ نے کہا کہ جی وہ ٹیپ نہیں لگی تو وہ بتائیں گے, آپ بچے کو تو پتہ لگے گا کہ وہ کیا ہے. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن چلے میں جی غلام حشر میں جب
سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، یہ جو اس کا ٹیپ ہے نا، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے۔ بنتا تھا جی، لیکن انہوں نے اپنی آواز میں رہتے ہوئے اس کو پڑھا، بہت ہی خوبصورت پڑھا۔ صحیح، الحمدللہ۔ اچھا، جہاں پہ لفظ ایسا آیا مجھے کیونکہ تلفظ میں لگا شاید ان کی آواز خراب تھی یا کیا تھا، لفظ ایسا دقت سے سمجھ آئی کہ یعنی یہاں پہ لفظ ایسا ہے، شاید آپ کے نصیر ان کے سوا کون ہے ایسا؟ رسول ایسا، تو لفظ ایسا جو ہے وہ ہمیں سننے میں بہرحال دقت ہوئی، بعد میں پتہ لگا کہ مجھے یہ اشعار یاد نہیں تھے۔ تو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ ویسے اس کا جو تلفظ ہے وہ تو ہے ایسا، ٹھیک ہے، ایسے پڑھا، لیکن اب چونکہ وجہ ہے کہ اردو کا اپنا ایک لہجہ ہے، ٹھیک، اور اہل زبان یہاں بہت کم ہیں لوگ۔ مثال کے طور پہ اب ہم کہیں کہ بلندی کو بلندی پڑھیں، ٹھیک ہے، محبت کو محبت پڑھیں، محبت کو محبت پڑھیں، تو اس حوالے سے جو ہے یہ بہت پھر ٹیکنیکلٹی میں کام چلا جاتا ہے۔ ویسے تو آنا چاہیے تھا نصیر ان کے سوا کون ہے، رسول ایسا، صحیح، ایسا، لیکن اب ایسا تکلف ہو جائے گا، ٹھیک، چونکہ ہم اہل زبان نہیں ہیں۔ اہل زبان سے مراد کہ ہم اردو ہی ہماری فرسٹ لینگویج نہیں ہے، تو اگر ہم کسی کو کہیں گے ایسا تو وہ اس کا جو ہے وہ تاثر اچھا نہیں جائے گا، چونکہ ہماری سماعتیں ایسا سن چکی ہیں۔ بالکل صحیح، اگر وہ ایسا سن چکی ہیں تو وہ ایسا ایسے نہیں سنیں گے، ٹھیک، تو یہی وجہ ہے کہ ایسا پڑھا جائے تو بہتر۔ بس بہت ایسا انہوں نے کہہ دیا۔ زیدی صاحب ایسے ہی آپ سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ ایک نعت اگر آپ ہمیں سنا سکیں، ظاہر ہے اب بزرگان کا ذکر ہو رہا ہے تو جی بالکل، میں نے آج جس نعت کا انتخاب کیا ہے اس کے خالق، اس کے شاعر جناب واجد امیر صاحب ہیں، ماشاءاللہ، جی، جن کا تعلق لاہور سے ہے، جی جی، اور نعت میں اپنا ایک خاص بے شک لہجہ رکھتے ہیں، ایک مقام رکھتے ہیں، اور اس نعت کو منتخب کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے مطلع کے بعد اس کے جتنے بھی اشعار ہیں وہ ہر شعر جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا کوئی نہ کوئی لطیف پہلو لیے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس چیز کو اگر آپ مد نظر رکھتے ہوئے اس نعت کو سماعت فرمائیں گے تو آپ سب لوگوں کا لطف دوبالا ہو جائے سبحان گا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ میں پیش کر رہا ہوں، رکھ کے لب اس میں محمد پا اٹھاتا بھی نہ تھا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رکھ کے لب اس میں محمد پا اٹھاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، اور شعر دیکھیے، تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، واہ، سبحان اللہ۔
تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیسا آقا تھا سبحان اللہ کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا، آپ ہی آپ اترتے تھے ملائک کے ہجوم، سبحان اللہ آپ ہی آپ اترتے تھے ملائک کے ہجوم، وہ عجب شاہ تھا دربار سجاتا بھی نہ، سبحان اللہ سبحان وہ عجب شاہ تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا۔ اور یہ شعر دیکھیے، آپ اس کی بھی سنا کرتے تھے بحروں باتیں، واہ واہ آپ اس کی بھی سنا کرتے تھے بحروں باتیں، وہ جسے پاس کوئی اپنے بٹھاتا بھی نہ تھا، واہ 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 آپ اس کی بھی سنا کرتے تھے بحروں باتیں، سبحان اللہ وہ جسے پاس کوئی اپنے بٹھاتا بھی نہ تھا، آپ کاندھے پا نواسے لیے چل پڑتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کاندھے پا نواسے لیے چل پڑتے تھے، گود میں جب کوئی بچوں کو اٹھاتا بھی نہ، سبحان اللہ واہ 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 گود میں جب کوئی بچوں کو اٹھاتا بھی نہ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور آخری شعر کے طور پر پیش کر رہا ہوں، آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، واہ سبحان اللہ آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، منتیں کر کے منانا جسے آتا، آتا بھی نہ تھا، واہ 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 آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ دوبارہ تھا، دوبارہ آپ پہلے ہی سبحان اللہ معافی اسے دے دیتے تھے، واہ منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا، آپ کاندھے پا نواسے لیے چل پڑتے تھے، سبحان اللہ گود میں جب کوئی بچوں کو اٹھاتا بھی نہ تھا، رکھ کے لب اس میں محمد پا اٹھاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا۔ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں کیا نعت لکھی ہے کہ واقعاً سیرت کا ہر پہلو اس میں ہے، ہم لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہیں، ملتے ہیں اور جلدی سے گزرنے کی کرتے ہیں، ٹھیک سے بات سنتے بھی نہیں ہیں، اور کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا۔ آج کی اس تیز دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ٹیکسٹ کے ذریعے بات کر لینا یا مختصر گفتگو کر لینا یہی کافی ہے، جبکہ سرور کائنات کے جن کے ذمے پوری کائنات کی اصلاح تھی اور انسانوں کی تربیت تھی، اطمینان سے بیٹھ کے سنتے تھے، توجہ دیتے تھے لوگوں کو۔ انشاءاللہ ہمیں خداوند متعال توفیق دے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر سکیں۔ آمین۔ ناظرین کرام چلتے ہیں ایک بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ ہیں پروگرام نعت کا سلطان میں۔ سیرت کے حوالے سے گفتگو کریں گے منیر دوگل صاحب سے، لیکن اس سے پہلے چند نعتیہ اشعار اگر مظہری صاحب آپ سنا دیجیے۔ جی میں پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا ذکر جی ہوا، ماشاءاللہ ان کی فارسی ایک نعت کے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں، صحیح دیکھیے گا۔ بہت سہل ہے سب کو، جی یہ دیکھیں۔ دل بکوئے تو یا رسول اللہ، دل بکوئے تو یا رسول اللہ، رو بسوئے تو یا رسول اللہ، رو بسوئے تو یا رسول اللہ، اہل دین سوئے کعبہ سجدہ کنند، اہل دین سوئے کعبہ سجدہ کنند، کعبہ سوئے تو یا رسول
سوئے تو یا رسول اللہ. سے دیکھیے گا برلبے ذوالجلال والاکرام. سبحان اللہ سبحان اللہ. برلبے ذوالجلال والاکرام گفتگوئے تو یا رسول اللہ. اور مکتا ہے کاش گوید نصیر در محشر, کاش گوید نصیر در محشر روبروئے تو یا رسول اللہ. بہت خوب, بڑے ہی خوبصورت انداز میں پیر نصیر شاہ صاحب کا کلام سنا رہے تھے مظہری صاحب. منیر تغلق صاحب آپ کی طرف ہم آئیں گے. سیرت کے حوالے سے آج کیا موضوع لائے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اخلاص کی جو جز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جی, اس کی ہمارے جج صاحبان سے بڑی ریزیبلنس ہے. جس طرح سے ہمارے جج صاحبان بڑی محنت سے ہر یہاں آنے والے کی نوک پلک سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اندر ایک نکھار آ جائے, ایک حسن آ جائے آگے بڑھ کے زندگی میں. آج جس جز کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی اس حسن اور نکھار کے لیے ہے اخلاص کے اندر, اور وہ ہے خود احتسابی یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی. ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں, جو فیصلے کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں جتنے نتائج آتے ہیں اس کی ذمہ داری کو قبول کرنا. اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر سب اچھا ہو رہا ہو تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ میری وجہ سے ہوا. صحیح. اور اگر کچھ اچھا نہ ہو رہا ہو تو ہم پیچھے ہٹ کے دوسرے کی طرف ہاتھ کرتے ہیں یہ ان کی وجہ سے ہوا, بلیم کرتے ہیں. بلیم کرتے ہیں. لیکن خوبصورت یہ ہے کہ وہاں انسان اپنی ذمہ داری کا اظہار کرے اور کہے کہ میری ٹیم میرے ساتھ تھی, اس سب کچھ کا ذمہ دار میں ہوں. تو پھر اس کے اندر خوبصورتی آتی ہے اور ایک تحریک پیدا ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ ہماری کارپوریٹ لائف کے اندر, پروفیشنل لائف کے اندر, پرسنل لائف کے اندر, کہ ہم جہاں جہاں بھی ذمہ دار ہیں وہاں غلطی کسی سے بھی ہو ذمہ داری ہم لیتے ہیں. ہم اکثر اوقات بڑی ڈیولپ کنٹریز کے اندر دیکھتے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو اس ڈپارٹمنٹ کا جو منسٹر ہوتا ہے وہ ریزائن کر دیتا ہے. یہ خیال آتا ہے کہ یار اس نے تو کچھ نہیں کیا, اس کے نیچے جو ٹیم تھی کہیں سے وہیں غلطی ہوئی تو یہ کیوں ریزائن کر رہا ہے. تو وہ ریزائن اس لیے کرتا ہے وہ خود کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے. تو جب خود کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں تو پھر ریکٹیفیکیشنز شروع ہوتی ہیں کہ کہاں کہاں ہم سے غلطی ہوئی تھی. پھر قرآن پاک بھی ہماری اس خود احتسابی کے اندر رہنمائی فرماتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو, تمہیں وہی دکھایا جائے گا جو تم نے کل کے لیے بھیجا. اس کا تعلق روز قیامت کے ساتھ ہے. کہا جاتا ہے کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے, اس کی تمام محنت جتنے بوٹے پھلدار درخت ہیں وہ ہم نے انہی جگہ سے لے کے آگے بیچے ہوئے ہیں. اگر وہ کوئی ساتھ لے کے گیا ہے تو اس کو وہاں ملیں گے, اور اگر نہیں لے کے گیا تو اس طرح کی جنت اس کو نہیں ملے گی. ایک اور جگہ پہ یہ فرمایا جاتا ہے کہ اگر چھوٹی سی آپ نے نیکی کی تو وہی آپ کو دکھائی جائے گی, اور اگر چھوٹی سی آپ نے برائی کی تو وہی آپ کو دکھائی جائے گی. یعنی کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو یہ سمجھ کے اگنور نہ کیجئے کہ یہ تو چھوٹی سی ہے, اور کسی چھوٹی سی چھوٹی برائی کو یہ سمجھ کے نہ کر لیجئے کہ یہ تو چھوٹی سی ہے. وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے ڈز میٹر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور کل کے لیے عمل کرے, کل کے لیے, اگلے جہان کے لیے عمل کرے. اور عاجز یا کمزور وہ شخص ہے جو خواہشات کے پیچھے لگ جائے اور پھر اللہ سے امیدیں رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی پیاری فرمائی. ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے, اور اپنے اعمال کو تولو اس سے پہلے کہ آپ کو تولا جائے. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے معاملات زندگی میں کیے اس میں نقص ہو ہی نہیں سکتا تھا. اللہ اکبر. اس کے باوجود کہیں نہ کہیں مشکلات کا سامنا ہوا
تو جس وقت اس مشکلات کا سامنا ہوا تو اس کے گزر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ کی ٹیم کے ساتھ بیٹھتے جی اور پھر دیکھتے کہ کہاں غلطی ہوئی ہے، جزاک اللہ. اور اس غلطی کی ریکٹیفیکیشن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ کی ٹیم کو عام سے خاص بنا دیا. سبحان اللہ جی، سبحان ان جیسا خاص کوئی ہو ہی نہیں سکتا. بے شک واہ واہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی اور خود احتساب بھی تھی. سبحان اللہ جزاک جنگ احد کے مقام کے اوپر بڑی اچھے حالات تھے، شروع کے اندر ٹیم اچھی تھی، مقدار اچھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں ترتیب بڑی اچھی تھی، پلاننگ بڑی اچھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آ رہے ہیں نا ان کو آنے دو، کچھ لوگ یہاں پہاڑی پہ بیٹھ جاؤ تیروں والے، اور یہاں سے ہلنا نہ جب تک میں آپ کو حکم نہ دوں. سبحان اللہ واہ واہ. شروع میں جنگ بہترین طریقے سے جیتی گئی، دشمن کو پیچھے دھکیل دیا گیا، لیکن جن کی ڈیوٹی پہاڑی کے اوپر لگی تو انہوں نے دیکھا کہ جنگ تو ہم جیت چکے، سامان وہاں پڑا ہے، تو چلو یہ سامان اکٹھا کرتے ہیں. یاد نہیں رہا ان کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیڈر ہیں جی، انہوں نے کہا تھا یہاں سے ہلنا نہ جب تک میں نہ کہوں، اور بات نہ مانی. جی جی جی، وہ وہی ایس او پیز کی خلاف ورزی ہو گئی. صحیح صحیح. دشمن کی فوج میں اس وقت خالد بن ولید شامل تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بڑے ہی چلاک، شاطر، ہنرمند جنگجو تھے. انہوں نے دیکھا جزاک اللہ ماشاء اللہ. میرا خیال ہے ریزلٹس جو ہے نا وہ ہمارا وقت بھی محدود ہے آج کسی سلسلے میں. اگر ریزلٹس پہلے دکھا دیں. کس کا؟ جی محمد بلال اکبر کے اگر ریزلٹس دکھا دیں. جی 7-8 ہیں حمدانی صاحب کی طرف سے، اور زیدی صاحب بلال اکبر کے. جو ہے نا یہ پہلا کنٹیسٹنٹ ہے جی جی جس نے نا محبت کا لفظ بہت دفعہ استعمال ہوا تھا، جی 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 زبر کے ساتھ پڑھا، جی اس جی لیے جی میں اس کو 8 نمبر آپ نے دیا ماشاءاللہ. 23 نمبر ہو گئے بلال کے، اور حسنین شوکت فریدی کے بھی نمبر اگر دکھا دیجئے. 7 ہیں اور 8 22 نمبر. تو محمد بلال اکبر ہمارے ساتھ آگے جائیں گے نیکسٹ راؤنڈ میں. اور گفتگو معذرت دوگل صاحب کی ہم نے روک دی کہ جنگ احد میں جس طرح سے جو ڈیوٹی لگائی گئی تھی اس کو چھوڑ دیا اور خود حساب ایس او پیز کا ہاں جی یہاں سے ضروری تھا. ناظرین کرام انشاءاللہ اسی گفتگو کو کل بھی جاری رکھیں گے. اس وقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.